अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौजूद सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि रोज़े महशर का मंज़र कैसा होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कि वो 10 मुहर्रम का दिन होगा। तारीख 10 मुहर्रम की होगी, जुमे का दिन होगा और शदीद गर्मी होगी। सूरज सवा नेज़े पर होगा। लोग अपने अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। जिसके जितने गुनाह होंगे वो उतने ही पसीने में डूबा हुआ होगा और वो पसीना नहायत गर्म और बदबूदार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हशर के दिन कुछ लोग अपने पसीने में टखनों तक डूबे हुए होंगे, कुछ घुटनों तक, कुछ कमर तक, कुछ कानों तक, और कुछ की हालत ये होगी जैसे एक देग भर दी जाए पानी की और उसमें एक चावल छोड़ दिया जाए। ऐसे ही कुछ लोगों की हालत होगी। नूर के मिंबर बन जाएंगे और वो नूर के मिंबर अंबिया के लिए होंगे। तमाम नबी अपने अपने इन नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे, लेकिन एक मिंबर होगा जो खाली होगा, उसके ऊपर नबी नहीं बैठा होगा। वो नबी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। वो अपने मिंबर पर बैठे नहीं होंगे बल्कि उम्मत के गरीबों में खड़े होंगे और अल्लाह ताला से सिफारिश कर रहे होंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे, या अल्लाह मेरे इन बंदों ने दुनिया में बड़े दुख उठाए, या अल्लाह अब तो इनको माफ़ कर और इनको मेरी उम्मत के अमीरों से पहले जन्नत में भेज दे। एक दिन बैठे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह, मैं महशर के दिन आपको किधर ढूंढूं? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अनस, मैं आपको 3 जगह पर मिलूँगा, 3 जगहों के अलावा कहीं नहीं मिलूँगा। मुझे ढूंढना हो तो इन तीनों जगहों पर ढूंढ लेना। फरमाया, मैं या तो तुम्हें हौज़े कौसर के पास मिलूँगा और अपनी उम्मत के प्यासों को पानी पिला रहा हूँगा, या मैं तुम्हें मैज़ान के पास मिलूँगा जहाँ मेरी उम्मत के लोगों के अमल तोले जा रहे होंगे और मैं पास खड़ा सिफारिश कर रहा हूँगा, और या मैं तुझे पुल सरात के पास मिलूँगा जहाँ से मेरी उम्मत के लोग गुजरेंगे और मैं पास खड़ा अल्लाह से दुआएं करता रहूँगा कि अल्लाह ताला इनके गुजरने में इनकी मदद फरमा और आसानियाँ फरमा। महशर का दिन वो होगा जब कोई साया नहीं होगा उस मैदान में। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साया सिर्फ 2 चीज़ों का होगा। एक होगा अर्श का साया, अल्लाह ताला के अर्श का साया होगा, और हदीस मुबारक में पता चलता है 8 तरह के लोग ऐसे होंगे जो अर्श के साए के नीचे होंगे। और एक साया होगा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का। ये झंडा महशर के दिन ही अल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे और तमाम नबी, वली, कुतुब, गौस वहीं पे होंगे। किसी एक शख्स जिसको झंडा दिया जाएगा उसको साहिबुल लवा कहा जाएगा, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जब उनको झंडा दिया जाएगा तो इसी मुकाम को मकाम महमूद कहा गया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे लिए अल्लाह से दुआ करेगा कि मुझे मकाम महमूद मिले, उसके लिए मेरी सिफारिश लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे वो लोग खड़े होंगे जो मेरे नबी के अहलो अयाल में से होंगे, जो आपके अहल से मोहब्बत करने वाले होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पूरा करने वाले होंगे। मेरे नबी के सच्चे आशिक मेरे नबी के झंडे के नीचे खड़े होंगे। महशर का दिन वो होगा जब पीने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ हौज़े कौसर होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़ पर कुछ लोग आएंगे, मैं उनको पहचानता हूँगा, वो मुझे पहचानते होंगे, लेकिन जब वो मेरे करीब आना चाहेंगे तो उनके और मेरे दरमियान एक पर्दा हायल हो जाएगा, एक दीवार बन जाएगी। पूछा जाएगा ये क्यों हो गया? तो बताया जाएगा ये वो लोग थे जो आपको मानने वाले थे लेकिन आपकी बातों पर अमल नहीं करते थे, जिसके वजह से आज इनसे हौज़े कौसर को दूर कर दिया गया। रोज़े महशर में हर शख्स परेशान होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मुश्क के टीले बने हुए होंगे, उनके ऊपर बैठकर
وہ جنتی کھانے کھا رہے ہوں گے اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہی کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، نہ اس چیز کا غم کہ جہنم میں چلے جائیں گے کیا بنے گا، نہ اس چیز کا غم کہ اب حساب کتاب شروع ہوگا تو ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ دنیا میں وہ محنتیں کر کے گئے ہیں اور راتوں کو جاگ کر گئے ہیں، وہ ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ گئے، پڑھا گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات عطا فرمانے ہیں۔ وقت وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گی، اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی، بہن بھائی دوست کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن اس افراتفری کے عالم میں ایک ایسی اولاد بھی ہوگی جو اپنے والدین کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اور وہ ہوں گے حافظ قرآن جو اپنے والدین کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آ کے کہیں گے اپنے والدین سے کہ ہم سارے حشر کے میدان میں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاؤ اپنے والدین کو بلا کے لاؤ، ان کو آج وقار کے تاج پہنائے جائیں گے۔ تو روز محشر میں ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن کچھ کی یہ بھی شان ہوگی کہ جن کے سروں پہ ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ نبی دیکھ کر فخر کریں گے اور کہیں گے یہ کون سے نبی ہیں، تو ان کو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ آج ان کو یہ شان عطا کی گئی کہ بڑے سے بڑے ولی پیچھے رہ گئے اور حافظوں کے والدین آگے گزر گئے اور ان کے سروں پہ ایسے شان والے تاج پہنائے گئے۔ محشر کا میدان ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نامہ اعمال بانٹ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے سے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں چپکے سے ان کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان کا پھر حساب بہت آسان کیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہوتا ہوا، وہ سب کو دکھاتا ہوگا اپنا نامہ اعمال، وہ کہے گا ہاؤ مکرو کتابیہ، لو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، وہ کہتا ہے مجھے یقین تھا اس بات کا، میں نے ایک دن اپنا یہ حساب بھی دینا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، یعنی کہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال روز محشر کے دن بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، پھر کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت میرا کام تمام کر جاتی۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو ان کو توق پہنا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے 70 گز لمبی زنجیر ان کی طرف پھینکو اور ان کو جکڑ کر ان کو جہنم میں پھینکو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ روز محشر کی سختیوں سے بچائے۔ روز محشر وہ دن ہوگا جب بڑے بڑے نبی بھی پریشان ہوں گے، لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے آپ ہم سب کے والد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے اور یہ اتنا سختیوں والا دن ختم ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، نہیں میں اس قابل نہیں کہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ حساب کتاب شروع کرو۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل میں آئے گا کہ جب اللہ سے کہوں گا حساب کتاب شروع کر تو اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے آپ حساب دیں کہ جب آپ کو کہا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا تو آپ کیوں گئے تھے۔ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ پھر تمام دنیا اکٹھی ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ نوح علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لستو لہا لستو لہا، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم لوگوں کی سفارش کر سکوں اور حساب کتاب شروع کر سکوں۔ پھر تمام دنیا اکٹھی ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح تمام نبیوں کے پاس جائے گی، اور اسی چیز میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ یہ تمام نبی اور تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان کو آ کے کہیں گے آپ ہماری سفارش کیجئے، اتنا سختیوں والا دن ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اس قابل ہوں، ہاں میں اس قابل ہوں، میں تم لوگوں کی سفارش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے، فرمایا 60 دن 7 راتوں تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیے، جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی، جو کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے یا اللہ تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت سجدے میں اللہ کی کیا تسبیح کروں گا؟ کہتے ہیں مجھے اب نہیں پتہ، اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا اور میں اللہ کی تسبیح کروں گا اور اللہ کو منا لوں گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنڈا دیا جائے گا، جس جھنڈے کا سایہ پھر میرے نبی کے اہل و عیال اور آپ کے غلاموں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ روز محشر ہمیں سختیوں سے بچائے اور ہماری پردہ پوشی فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔